میری آواز سویڈن تک نہیں پہنچ رہی، لیکن میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں بچے سے لے کے بوڑھے تک پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے قرآن کی کیا خدمت کی ہے آج تک؟ ہم نے قرآن مجید کا کیا دفاع کیا ہے آج تک؟ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا ہے آج تک؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے کو لے لو، افسوس کی بات ہے قرآن مسجد ہمارے زمانے میں ہمارے باپ دادوں نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں۔ باپ دادا کے فوت ہوئے تو 40 سال گزر گئے، اس کے بعد جو تم زندہ ہو آج تک، کیوں قرآن نہیں سیکھ رہے تم؟ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے سینوں کو بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سینوں میں قرآن کے لیے کتنی جگہ ہے؟ صرف احتجاج؟ ٹھیک ہے، سویڈن کی چاکلیٹ چھوڑ دی، ٹھیک ہے، دودھ چھوڑ دیا، ڈیری مصنوعات چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بدلا آج تک؟ آپ کے سینے میں قرآن کے لیے کتنی جگہ ہے؟ آپ کے دماغ میں دنیا کی ساری باتیں موجود ہیں، ہر اعتبار سے آپ سمجھدار ہو، ہم سمجھدار ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا تھا۔ کتنی مرتبہ اس مسجد کے ممبر سے میں کہہ چکا ہوں، کوئی بوڑھا، کوئی جوان جسے شرم اور عار آتی ہو کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، اس زمانے میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، رات کو 1 بجے آؤ، 2 بجے آؤ، چھپ کے آؤ کہ تمہارے رب اور تمہارے اور میرے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، میں تمہیں چھپ کے پھر بھی قرآن پڑھاؤں گا۔ سب کے سامنے نہیں سیکھنا چاہتے، چھپ کے آ جاؤ، میں سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ کیا راستہ ہوگا آپ کے پاس؟ یورپ میں اور دوسرے ممالک میں مزدوری کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں چند سال گزار کے پیسے کما کے آنے والا کتنے فخر سے کہتا ہے، اینا مسلمانہ کلتے گورے چنگے نے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بتاؤ مجھے جو وہاں سے آیا اور اس نے یہ بات نہ کی۔ اور میں بدگمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود بھی سوچو کہ آپ کی زبان سے یہ جملہ کتنی مرتبہ نکلا ہے۔ وہاں کا پلٹا ہوا کہتا ہے کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی صداقت، ان کی دیانت، لعنت بیچتے ہم ان پر جن کے ہاں قرآن کی حفاظت نہیں ہے، جو قرآن کا ادب نہیں کر سکتے، جو ہمارے پیغمبر کا ادب نہیں کر سکتے۔ ان جیسے دنیا کی بد اخلاق اور گری ہوئی قوم تو کوئی ہے نہیں۔ تم اخلاق کسے کہتے ہو؟ تمہیں 10 پاؤنڈ دے دیے تو اخلاق والے ہو گئے، تمہیں $20 دے دیے تو اخلاق والے ہو گئے۔ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، دور کیجئے ان غلیظ جملوں کو اپنے پاس سے، اپنی قدر سمجھیے، مسلمان کی قدر سمجھیے۔ ان مسلمانوں سے تو وہ گورے بہتر ہیں، ان مسلمانوں سے تو فلاں بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ آؤ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سنا رہا ہوں، آپ کو آج نہیں پتا، میں بتانا چاہتا ہوں، سیکھو اس بات کو۔ کیا ہوگا؟ کل قیامت قائم ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طبقہ جہنم بھیج دیا جائے گا جو کافر تھے، ایک طبقہ جو مسلمان تھے اور نیک تھے، انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تیسرا طبقہ ہوگا جو ہوگا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوگا، گناہ کر کر کے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دو۔ جب انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہ کافر جہنمی انہیں دیکھیں گے، وہ ان پر ہنسیں گے اور انہیں کہیں گے، ارے یہ تو سمجھ میں آیا،
کہ ہم تو کافر تھے، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم تو رب کو نہیں مانتے تھے، ہم تو تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، ہم دین کو نہیں مانتے تھے، ہماری سزا جہنم ہو گئی، تمہارے سجدے کہاں گئے، تمہاری دین کہاں گیا، تمہاری نیکیاں کہاں گئی، تم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے وہ کہاں گیا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہوگے۔ جب یہ جملہ کہیں گے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کمزور گناہ گار مسلمانوں کی نگاہ عرش کی طرف اٹھے گی جہنم کے بیچ سے، اے اللہ اب ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اب تیرے کلمے کا مسئلہ ہے۔ یہ کافر جہنم کے اندر آپ کے کلمے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ کی نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا ہمارے سجدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ہماری ذات کا مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کی ذات کا ہے۔ ان کی زبانوں سے نکلے گا، اللہ جبرائیل امین کو حکم دیں گے، جبرائیل جاؤ، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ من النار۔ جبرائیل جا جہنم کے کونے کونے میں ڈھونڈ، جس کے سینے میں، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دے۔ میں ان کافروں کو آج ذلیل کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے کلمے کی توہین کر رہے ہیں، انہیں نکال دیا جائے گا۔ اس موقع پر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ حجر کی دوسری آیت ہے، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ذرا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ربما یود الذین کفروا، پھر کافر اس وقت یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی گرے پڑے مسلمان ہوتے، کچھ کلمہ پڑھا ہوتا، آج ہماری بھی جان خلاصی ہو جاتی۔ اس کلمے کا مذاق اڑاتے ہو کہ مسلمان کیا ہے، اس کے مقابلے میں غلیظ اقوام کو، غلیظ سوچوں والوں کو، غلیظ کردار والوں کو کہتے ہوئے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی، ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔